ناقص صاحب، پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ایک ایسا دشمن موجود ہے جو انسانیت، اصول، ان الفاظ سے واقف نہیں ہے، اور اس کی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پاکستان کی نہ صرف معیشت کو متاثر کیا جائے، امن کو متاثر کیا جائے، اور اس کے لیے براہ راست یا بالواسطہ بھی جو بھی اقدامات کرنا پڑے اس ملک نے کیے ہیں۔ یہ ملک ہے بھارت، اور اب اس وقت وہ یہ کر رہا ہے کہ پاکستان کو بنجر کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ جو پانی جس پر ہمارا حق ہے، جو دریا پاکستان کا حق ہے سنتاس معاہدے کے تحت، ان پر بھی نہ صرف بند بنا رہا ہے بلکہ اس پانی کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور کھلے عام دھمکیاں بھی دیتا ہے پاکستان کو۔ اب کسی طور بھی یہ جائز نہیں ہے، اور اس پر نوٹس بھی لیا جا رہا ہے پاکستانی قیادت کی جانب سے، جو سیاسی قیادت ہو یا وہ ہماری عسکری قیادت ہو۔ میں چاہوں گا پہلے آپ کو سیاستدانوں کے بیانات سنواؤں۔ ایک کانفرنس بھی پاکستان میں منعقد کی گئی اس حوالے سے، ذرا سنیے گا۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، عطا تارڑ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، اور مصدق ملک صاحب ہیں۔ ان تینوں کی ذرا گفتگو سنیے کہ یہ کیا موقف رکھتے ہیں سارے معاملے پر۔ Pakistan has consistently demonstrated its commitment to peaceful engagement and constructive dialogue and the faithful implementation of the treaty. But if an attempt is made to stop the water of Pakistan, our national leadership stands resolved to respond effectively to restore the water for the people of Pakistan. But deterrence collapses when red lines are blurred, when existential threats are minimized, when aggressors are allowed to test the patience of nations, drop by drop, brick by brick, canal by canal, and dam by dam. So Pakistan must speak clearly. The Indus is not a pressure point. The Indus is not a bargaining chip. The Indus is not a weapon to be placed in India's hands. The Indus is a lifeline of Pakistan. And any attempt to turn that lifeline into a noose must be treated as a threat to the survival of our state. This is neither a crisis of climate nor a crisis of water. This is a crisis of justice. That the same neighbor that controls this water flow or claims that it controls the water flows because someone else decides when the water is going to flow and flood you. Someone else decides when the water is going to be stopped. No treaty in the world is worth the weight of the paper on which it's published. Now here the court passed a judgment and put limits on the technical design, on the flow of water, put natural limits and decided this is how it's going to be organized. سنتاز معاہدہ جسے بھارت نے یک طرفہ طور پر معطل کیا، یہ قانون کا ایک صرف قانونی دستاویز نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں امن اور مقام باہمی کی ایک اہم دستاویز، ایک اہم علامت بھی ہے۔ اب اس پر جس طریقے سے سیاستدانوں کی گفتگو آپ نے سنی ہے، چیئرمین بابڈا نے بھی خبردار کیا کہ مغربی دریاؤں پر نئے منصوبے اور آبی معلومات کی فراہمی میں تعطل خطے کی آبی سلامتی اور باہمی اعتماد کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس بیان کو سراہا گیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے، انہوں نے بڑی تعریف کی اس کردار کی، اور خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے جس میں خاص طور پر افغانستان کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ذکر ہوا کسی بات کا بڑا کیٹیگوریکلی، وہ یہ سنتاس معاہدہ ہے، اور اس سے متعلق بھارتی بیانات اور اقدامات کا نوٹس لیا گیا ہے، اور اس قیادت کا یہ اظہار بھی سامنے آیا ہے کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان اپنے آبی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کور کمانڈرز کانفرنس میں اس بات کو ڈسکس کیا جانا بڑا ہی اہم ہے۔ تو اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار جناب عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ آپ کی۔ سر میں آغاز کور کمانڈرز کانفرنس سے کرنا چاہوں گا۔ جو پیغام دیا گیا، اور انڈیا جو ہے وہ اگر کسی سے خوفزدہ اس وقت ہے تو وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے، کیونکہ ہم نے جو جواب دیا تھا بھارت کی طرف سے دراندازی کا، حملے کا، وہ ابھی تک بھارت کو بھولا نہیں بلکہ بھارت کو کیا پوری دنیا کو وہ یاد ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس بات کا اعادہ کرنا کہ اس طرح کے اقدامات کا اور بیانات کا نوٹس لیتے ہیں اور اس پر اقدامات بھی کیے جائیں گے، جواب دیا جائے گا، سر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس ایک بہت سیریس فورم ہوتا ہے، اور اس کے اندر صرف زبانی کلامی بات چیت نہیں بلکہ عملی طور پر اس کو جامہ پہنانے کا مقصد ہوتا ہے۔ تمام کمانڈرز کے ان کے جو ایک کلیئرٹی آف تھاٹ ہے اس کو گیدر کیا جاتا ہے، اس کے بعد پلان آف ایکشن دیا جاتا ہے، اور پھر ملٹی ڈومین آپریشنل جو سکلز ہیں ان کے حوالے سے بھی کل بات کی گئی، اور یہ بڑی ایک اہم پیش رفت تھی کیونکہ یہ ایک تسلسل چل رہا تھا۔ پہلے قومی اسمبلی میں بات ہونا پانی کے حوالے سے، پھر ایک سیمینار ہونا انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر، لیکن اس انڈس واٹر ٹریٹی کے سیمینار پہ جن لوگوں کو آنا چاہیے تھا
وہ آئے نہیں, یعنی کہ ورلڈ بینک کے جو ریپرزینٹیٹو تھے جو کہ بنیادی طور پہ گارنٹرز ہیں, اور ساتھ ہی میڈیٹرز جو تھے, جو کہ ظاہر ہے امریکہ ہے, جس نے یہ بھی کہا تھا جب 2025 کی جنگ ہوئی تھی پاک بھارت, تو اس ٹائم پہ پاکستان کے پانی سمیت ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں معاملات کو بہتر کروانے میں کردار ادا کروں گا. لیکن اس کے بعد سے امریکہ نے ابھی تک کوئی ایک مراسلہ بھی نہیں جاری کیا بھارت کو اس سلسلے میں. لیکن اس سب کے ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, پاکستان اپنا اب قانونی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے اور میرے خیال میں بھرپور انداز میں اس کو وہ لے کے چل رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم سفارتی سطح کے اوپر جو پاکستان کا ایک میرے خیال میں پریویلیج ہے دنیا کے اندر, اسپیشلی سفارت کاری کے اندر, اس کو بروئے کار لا رہا ہے اور لوگوں کو پیغام دے رہا ہے کہ یہاں 3.5 ارب لوگوں کا معاملہ ہے. یہ کوئی صرف ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ پانی کا ایشو نہیں ہے. اس سلسلے میں پاکستان جو دلائل دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو ابھی حالیہ رپورٹ آئی جس کے اندر وضاحت سے کہا گیا کہ اگر بھارت پاکستان کا پانی جو روک رہا ہے وہ پہلی بات ہے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے, اس سے ماحولیات اور اس سے جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے اوپر براہ راست افیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں بڑی بات ہے, اور اس پہ جو یو این نے 60 دن کے اندر بھارت سے جواب طلب کیا, لیکن وہ 60 دن گزر گئے, بھارت نے جواب نہیں دیا. سر یہی تو مسئلہ ہے عبداللہ صاحب کہ بھارت تو یو این کی قرارداد کا احترام کرتا ہے اور سفارتی زبان تو اس ملک کو سمجھ آتی نہیں, بنیے کو سمجھ آتی نہیں ہے, تو پھر پاکستان کے پاس آپشنز محدود نہیں ہوتی جا رہی سر؟ نہیں, پاکستان کے پاس بالکل یہی تو بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کو اس بار جنگ کے معاملے میں انیشیٹو پاکستان لے. اور ان کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے پیاسا تو نہیں ہوگا, پیاسا ہونے سے پہلے ہمارے جو پھر افواج ہے جس نے ہمیشہ ہمارے بھروسوں کے اوپر جو ہے اور ہمارے اعتماد کے اوپر کبھی ٹھیس نہیں لگنے دی, وہ انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرے گی. ہمارے اہداف, ہمارے معاملات بڑے وضاحت سے سامنے نظر آ رہے ہیں. وہ ٹنل بناتے ہیں, ضرور بنائیں. ٹنل بنا کے جب اپنے بلین آف ڈالرز خرچ کر لیں گے تو پاکستان وہی کرے گا جو اس کو ایک ہمت والے ملک کو کرنا چاہیے. پاکستان ایکول نہیں, پاکستان 1 اپ ہے بھارت سے. اپنی ملٹری اسٹریٹجی اور ڈاکٹرن کے اندر ہم نے ثابت کیا, اور یہ یاد رکھیں کہ 2029 میں جو منصوبہ مکمل کرنا ہے نریندر مودی نے, وہ 2030 کو نہ بھولیں کہ ہمارے آرمی چیف 2030 تک آرمی کے سربراہ رہیں گے, اور یہ وہی ہیں جنہوں نے 2025 میں آپ کو پوری دنیا کے سامنے برہنہ کر کے رکھ دیا تھا. اس لیے اب جو صورتحال ہے کہ پاکستان تمام جو فرنٹس ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے, عرب دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ ڈائیلاگ سے بات کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر بھارت کی ہٹ دھرمی قائم رہی, اور یہ ہٹ دھرمی پہلے دن نہیں بلکہ نریندر مودی جس دن آیا تھا حکومت میں اس کے پہلے دور حکومت کی بات کر رہا ہوں, اس دن سے وہ 0 آور بریفنگ جس کو کہا جاتا ہے, جو پہلا گھنٹہ ہوتا ہے دفتر کے اندر, وہ پاکستان کے پانی کی بندش اور پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کے واقعات کے اندر وہ بریفنگ لیا کرتا تھا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عملی طور پر سامنے نظر آ رہا ہے. پاکستان کیونکہ واٹر سکیسڈ کنٹری کے اندر جہاں پانی کی قلت ہے وہاں پہنچ چکا ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو کور کمانڈرز کانفرنس کا بیانیہ ہے انہوں نے وضاحت سے بتایا کہ 24 اپریل 2025 کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ آبی جارحیت کو ہم اپنے خلاف ایکٹ آف وار تصور کریں گے, میرے خیال ہے اس پہ انہوں نے مہر ثبت کی ہے. اب ہماری مرضی کا ٹائم, ہماری مرضی کے ٹارگیٹس اور ہماری مرضی کا معاملہ تو چلے گا, لیکن دیکھیں اگر دنیا جو ہے قانون کے اوپر بھارت کو نہیں روکے گی, سفارت پہ نہیں روکے گی, تو پھر بھاڑ میں جائے ایسی دنیا. ہمیں یاد ہے ہمارے فیلڈ مارشل وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا مجھے ایسی دنیا بالکل نہیں پسند جس کے اندر پاکستان نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ صرف 2 ملکوں کے مابین معاملہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک خطرہ بن جائے گا, نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن جائے گا. اور بھارت کو بھی یہ بخوبی علم ہے کہ اگر یہ
पानी रोकेगा तो वो एक्चुअली प्रोवोकेशन ऑफ वॉर कर रहा है, और उस सूरत में उन्होंने भी रिटेलिएट करने के लिए अपनी तरजीहात रखी होंगी नेचुरली। अब आप देख लें कि किस तरह से जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो उनके साबिक आर्मी चीफ अभी रिटायर हुए, उन्होंने मानिकशॉ ऑडिटोरियम के अंदर किस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ फोर्सेस को और आपस में जो मजीद जो जंगी तैयारियां हैं उसके लिए बात की। लेकिन ना सिंदूर 2 अगर जारी है तो इधर से पाकिस्तान का गजब लिल हक भी जारी है। पाकिस्तान के जो ऑपरेशंस हैं जो कि इंडिया के खिलाफ थे, हम जो अभी जिनको दुनिया जानती है और जो दुनिया नहीं जानती, हमने वो बराबर रखे में है। और ये नहीं है कि पाकिस्तान गाफिल है, हाउएवर ये हमारा इनिशिएटिव है, हम इसके ऊपर दुनिया के सामने मुकदमा लेके गए हैं। दुनिया अगर अपना किरदार अदा करेगी फबेहा, नहीं है तो बाढ़ में जाए ऐसी दुनिया, और फिर पाकिस्तान वो करेगा जो फिर दुनिया फिर ये, लेकिन ये एक भयानक जंग हो जाएगी और खुदा न खास्ता इसके असरात बहुत ही भयानक और दूर पा हो सकते हैं। हाउएवर मैं समझता हूं कि उससे पहले पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशों और कानूनी कोशिशों से काफी हद तक दुनिया को कायल करेगा। लेकिन हमें ये देखना है कि अब अमेरिका को भी दिफाई मुआहदा जो उसने 10 साल भारत के साथ किया है, और यूरोपियन यूनियन ने जो डील ऑफ द सेंचुरी उनके साथ साइन की है इकोनॉमिक, वो अगर पानी के बुनियादी हकूक से इंसानियत को महरूम करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में उनको अपनी पॉलिसी के ऊपर अक्सर नौ जायजा लेना चाहिए। और पाकिस्तान अब इस पोजीशन, जी चाइना का किरदार सर मैं इसी तरफ आ रहा था, बताइएगा जी। जी चाइना की गुजारिश ये है कि चाइना का भारत के साथ अभी कोई मुआहदा नहीं है। पाकिस्तान का तो चले मौजूद है सिंतास मुआहदा, तो फिर अगर रन ऑफ द रिवर है तो फिर तो चाइना वहां से बैठा हुआ है, रन ऑफ द रिवर तो उससे भी एप्लीकेबल होता है, तो फिर तो भारत को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहले ही जो है दरियाए ब्रह्मपुत्रा के ऊपर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम तिब्बत के अंदर बना रहा है, जिससे पहले ही भारत को बहुत ज्यादा तशवीश लाहक है। तो एनी हाउ आई थिंक वी आर इन सेफ हैंड्स, और अल्लाह ताला खैर करे। पाकिस्तान की पूरी क़यादत को, सियासी और अवाम को इकट्ठे होकर अपनी फोर्सेस के साथ, और जिस तरह से मीडिया एक जिम्मेदार किरदार अदा कर रहा है आपके चैनल समेत, मेरा ख्याल है कि इससे अवेयरनेस आएगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक शीशा पिलाई दीवार बनकर साबित होगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस अहम मौजू पर नकुशाई करने के लिए। नाज़रीन, पानी का मसला जो है वो ज़ाहिर है हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है, और इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। ये सियासी क़यादत भी कह रही है बारहा, और इस पर जो अस्करी क़यादत है उसने भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार कर दिया है।